اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری محبت اور پوری قوت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تائیدار گولڑا آپ کا ایک شعر ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو ایک شکل دکھائی جائے گی، اور وہ شکل کس کی ہوگی؟ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ عزیز و اقارب میں سے کوئی، وہ شکل ہوگی تیرے میرے سونے نبی کی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو انہیں پہچان لے گا نا تو پھر تیری قبر جانے تو مدینے کا تاجدار جانے۔ یہیں پہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی یہ صاف ظاہر بات ہے کہ قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے۔ آج دنیا کے پیچھے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، دنیاوی اپنی ذاتیات کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور اگر ہم پیچھے ہیں تو صرف ناموس رسالت، ختم نبوت، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے مسئلے میں ہم پیچھے ہیں، باقی سب چیزوں میں ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں قبر کے اندر کوئی دنیا دار کام نہیں آئے گا۔ قبر میں جس نے کام آنا ہے وہ سونا والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرح کے سینے والا۔ پتہ ہے کتنا کام آئے گا؟ فرشتے پوچھیں من ربو کا ما دینو کا، میرے آقا آگے کہیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں یہ غلام رسول ہے؟ تو سونیا پھر فرمایا یہ میری عزت اور ناموس پر پہرا دیتے دیتے مرا ہے، اب اس کی قبر جانے تو مدینے کا تاجدار جانے۔ فرشتوں جو پوچھنے ہیں مجھ سے پوچھو، کیونکہ یہ مرا ہے محمد کی محبت میں۔ آج لے ابا جی فرمایا کرتے تھے پھر بات نہیں بنے گی، اگر چاہتے ہو قبر اور آخرت ٹھیک ہو جائے تو حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ، دنیا داری سے نکلو، دنیاوی محبتوں سے نکلو، حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ مرنا ہے قبر میں اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا، صرف میرے نبی کی ذات۔ اس حضور امام الانبیاء کی قبر میں قربت کا ایک ذریعہ ہے درود و سلام۔ آج جتنی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھو گے نا، اتنا دنیا دار کسی کی تعریف کرو تو وہ بھی آپ کو مشکل وقت میں کام آتا ہے، تو اس کی تعریف کی جائے جو حقیقت میں مشکل میں کام آئے گا۔ تو پھر غور کریں کہ اس نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والوں کو رب کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے پوری قوت اور پورے شوق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اس محبت سے ماشاءاللہ ساؤنڈ چل رہا ہے، چونکہ آج کل لگاتار پروگرام، لگاتار حضور کے ذکر کی محفل میں، جس محفل میں بھی جانا ہوتا ہے پتہ نہیں سوچ یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پڑھنے ہوگا یا نہیں، لیکن پاکوں کے ذکر کے صدقے آپ کہہ رہے تھے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ حضور کے دامن سے لپٹ جائیے اور پوری محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ آئیے میں چونکہ صرف تقریر ہی نہیں کرنی ہوتی، میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ بھی ستھرا ہو اور کچھ لے کر بھی جائیں۔ ایک شعر میلاد شریف کے حوالے سے، ایک شعر حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں، اور ایک مولا علی کی بارگاہ میں، سارے شامل ہو جائیں اور پوری قوت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں فلک کے نظاروں زمین کے بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے آپ سب کی آواز آئے کہ مجھے پتہ چلے صابری صاحب ایک منٹ رکھے ہو تاکہ میں دیکھوں کتنے ذوق کے ساتھ سب شامل ہیں فلک کے نظاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ سب کی آواز آئے خبر یہ سناؤ اور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا رے کچھ کھلاؤ ارے بادشاہ ارے کچھ کھلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے آواز آئے ارے کچھ کھلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ اب حضور کے صحابہ ترتیب سے میں آ رہا ہوں اور یہ نئی منقبہ اللہ کی نعتوں اے اللہ تو راضی آواز آئے سبحان اللہ کی اسی الحمدللہ کملی والے دے صحابہ دے بھی وفاداراں تے کملی والے دی اہل بیت دی دلیز دے بھی چوکیداراں شاعر لکھ جائے اللہ تو اے اللہ تو راضی اللہ تو اے اللہ تو راضی اور تیرا عقیدہ بہتا بازی کیونکہ میں قرآن کھول کے سناواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا
علماء موجود نے رضی اللہ عنہم ورضوان رب ذل جلال نے اعلان فرمایا میرے نبی کے جننے بھی یار نے چاہے ابو بکر صدیق ہون یا مولا علی چاہے عثمان غنی ہون یا جناب امیر معاویہ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوان اے اللہ تو اے اللہ تو راضی تیرا عقیدہ تو کا بازی میں قرآن کھول کے سناواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا جی میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا اور سونے نبی دے یار بڑے سونے جتنے بھی یار نے قبلہ سونے نبی دے یار بڑے سونے نے وہ سارے صحابہ بچوں چار بڑے سونے نے سبحان اللہ دی چھلا دے اچھا بولو سبحان اللہ سارے صحابہ بچوں چار بڑے سونے نے اور میں لے پاسوں تقریر نہیں ہونے لگی سوک سے سارے صحابہ بچوں چار بڑے سونے نے اور میں نارا حقیر چار یار لاگا اور او دے منکروں نو پیرا تھلے لاگا میں تیرے رتبے صحابہ دے آواز آئے میں تیرے رتبے صحابہ دے میں آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں میں تیرے رتبے صحابہ دے اور پھر کہہ دینے دو علی مولا نعرہ حیدری علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا گرامی مرتبت حضرات مجاہد اہل سنت محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب نے مجھے حکم دیا اور میں وعدے کے مطابق آپ کے پاس موجود ہوں حضرت علامہ حافظ ظفر محمود صاحب علامہ محبوب الرحمن صاحب علامہ افریز نقشبندی صاحب اور ہمارے میزبان محفل بزرگ حبیب صاحب اور دیگر میرے ساتھ بھی جتنے بھی غلامان رسول تشریف لائے اور محفل میں جتنے موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچھی آواز اللہ علیکم میں قبلہ علامہ حبیب صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک ہی محفل تے ایک نے اپنے قول کرائی سی کہ دو محفل ہوئے ان کے بر وقت خطاب شروع ہویا بر وقت ایک راتی 11:15 بجے لوگ سنتے ہونے تو مولوی صاحب شروع کرو جی اس پورے مہینے میں یہ پوزیشن رہی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہیں کوئی ایسی جگہ ہوئی ہو میلاد جہاں پر 10 سے پہلے خطاب شروع ہوا ہو ہر جگہ 10 کے بعد لوگ بھی تنگ ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے پر وقت محفل پاک کو سمیٹا اور مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے میں جملہ اس کو ہٹا نارا مٹور کے تاریخ نبی پاکستان کے ذمہ داران
عہدیداران، کارکنان اور سب کو بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ بزرگ کیڑے ہیں جی جنہوں میں فکر ہے کتے بیٹھے؟ اچھا ماشاءاللہ، سلام علیکم، کیا بات، ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا جی، بات یہ ہے، نعت میں نے پڑھ لی ہے، مجھ سے قبل بھی نعتیں ہو گئی ہیں، اب میں چند باتیں آپ کو جلدی ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، جو کہ میرے ساتھ 5 بندے تھے گاڑی میں، اور پیغمبر پاک کی نسبت سے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ٹائم اتنا لگنا چاہیے، تو اتنا ہی لگے گا مختصر۔ تو اب ٹائم شروع ہو گیا، موزم بھائی آپ ٹائم کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھیے ایک دفعہ، اللہم صلی علی وسلم۔ مسئلہ سمجھیے گا، میں سمجھا رہا ہوں۔ خدا بندے قدوس نے اعلان فرمایا ما کان محمد، انجلی ذوق سے کہیے سبحان اللہ، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا نہیں ہے محمد، ما کان محمد نہیں ہے محمد، سمجھ آ رہی ہے جی؟ توجہ، کیا نہیں ہے؟ ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ولکن رسول اللہ، توجہ دے۔ اور اسی میں میں آپ کو پیغام دوں گا کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت جو معرض وجود میں آئی، وہ کیا کرسی، کیا تخت و تاج کے لالچ کے لیے آئی ہے، یا اس کا مشن اور منشور کیا ہے؟ جب میں قرآن جو بیان کرا، نبی پاک نے فرمان جو بیان کرا، تو پھر زیادہ مزہ آتا۔ سنیے گا، نہیں ہے محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ آواز ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور رسولوں کی تعریف مجھ سے قبل علامہ حبیب صاحب نے کر دی، کتنی زبردست تعریف کی کہ ہر نبی کی شان، لیکن میرے نبی کی شان سب سے بلند ہے۔ اب میں اس جملے پہ نہیں جاتا، ولکن رسول اللہ پہ، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا کہہ دیتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم جیسے، ایسے بھی لوگ ہیں، کیا آپ گھبرایا نہ کریں، چونکہ ابو جہل کی اولاد موجود ہے۔ ابو جہل کو رہ کے نہیں منیا سی نا، میرے نبی نے معجزات تک کی ہوئی تو نہیں منیا، قریب رہ کر نہیں مانا، تو قریب رہ کر دور ہو گیا۔ وہ حبشہ کا رہنے والا بلال، نہیں ذوق سے کہیے سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں رنگ یا خاندان یا پیسہ یا جاگیر نہیں دیکھی جاتی، بات دل کا کنیکشن دیکھا جاتا ہے، کون نبی کے در سے جڑ گیا، اور جو جڑ جاتا ہے پھر بابا جی کا جملہ مالک کنڈ نہیں لگن جائے، جو جڑ جائے، جو حضور کا ہو جائے تو مالک کدے بھی کنڈ، توجہ دیجئے گا۔ ابو جہل پگ بھی وڈی، زمین بھی وڈی، جائیداد بھی زیادہ، مکے نہ رئیس تھا، حضور نے خود رہ کے بھی تقریب نہ ہویا، لیکن ادھر حبشہ کا رہنے والا بلال، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، اتنا دور رہنے والا، نبی سے پیار کیا نا، تو میرے نبی پاک نے پیار کا صلہ دیا، حبشے سے بلایا اور کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ اتنی تکلیف حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھا نا، اسی تے کہنے ہیں جی کہ بس کلمہ پڑھ کر کھانا پینا سونا یہ امتی کی پہچان ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، حضرت عمار بن یاسر، قدرتی میرے ذہن سے گل آ گئی، توجہ کرو، آپ نے جب کلمہ پڑھا نا تو آپ کو آپ کے قبیلے کے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آج جس طرح لوگ کہتے ہیں جی اسی لبیک کی چلے جا، تو دیکھو جی برادری ہے، رشتہ داری ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا منشور تاج تخت اور کرسی نہیں ہے، اس کا منشور ہے اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہے۔ آپ کی روڈ کی حالت ویسے کہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، لیکن کیوں نہ ہم نظام مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، جڑا بھی حضور نال جڑیا اور رنگن گیا۔ قبلہ امیر المجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھ کر لوگ بھیک مانگتے ہیں،
मंगने या नहीं मंगने दसो जी। व्हील चेयर पे लोग भीख मांगते हैं, तो बाबा रिजवी की व्हील चेयर जिधर से गुजर जाती थी लोग जलियों को भी बोसा देते थे। ओए क्यों यार? तो जवाब दिया तुम्हें पता नहीं यहाँ से किबला अमीर मुजाहिदीन गुजरे हैं। कहा ठीक है, पर इतना क्यों? कहा अमीर मुजाहिदीन कोई आम चीज नहीं है, ये वो हस्ती है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह से मोहब्बत का हक अदा किया है। तो अब गुलाम गली गली कोना कोना चौंक रहे हैं मोहब्बत के अंदर। अब इसलिए बाबा जी से मोहब्बत की कि उन्होंने रसूलुल्लाह का राह दिखाया। ये आसान नहीं है। हजरत अम्मार बिन यासर ने कलमा पढ़ा। आज लोग कहते हैं जी कि देखें अजीब बात है, हैरत की बात है, और ये देखें जी बरादरी मोहल्ला रिश्ता ये सारी चीजें छोड़ कैसे गए। मैंने कहा हजरत अम्मार बिन यासर से पूछो ना, मेरे नबी का सहाबी है। ज़ौक़ ना लाखो सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ लिया, रिश्तेदारों ने भाई काट दिया। चाचे ताए कहने लगे अम्मार या ते सानू रख या फिर कलमे नु रख। अम्मार बिन यासर कहने लगे तुसी सारे मेरे कोलों दूर होंदे ते हो जाओ, मैं कमली वाले दे कलमे दे नाल बेवफाई नहीं करांगा, क्योंकि कमली वाले दा कलमा पढ़न नाल मैनू बड़ियां इज्जतां मिलियां। कलमा पढ़। अब देखें हम कलमा पढ़कर और काम वो कर रहे हैं क्या? देखिए हम लोगों की कुरान की एक आयत है, बल्कि सूरह फातिहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है जी। इसका मतलब है ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। क्या कोई पीर, क्या कोई मौलवी, क्या कोई कायद, क्या कोई लीडर ये आयत पढ़कर तो जनाब लोगों ये कुड़ियां की नचाए और फिर लोग नहीं पता जी वो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। मैंने कहा सुने रियासत मदीना के पहरेदारों ने बातें की कैसे? अम्मार बिन यासर चाचा रूठ जाएगा, ताया छोड़ देगा, मामा छोड़ देगा, रिश्तेदार तुझसे अलग हो जाएंगे। कहा ज़माना छूटता है तो छूट जाए, इस कलमे ने मुझे इज्जत दी है, बस मेरे हाथ से नबी का दामन न छूटे। भाई चाचा नाराज हो जा सन, ए ताया मामा रिश्ता सारा खत्म हो जाएगा। तू क्या कर रहा है? कहा नहीं, मैंने जब कलमा पढ़ा है तो अब गोया, ये मैं अपनी तरफ से जुमला कह रहा हूँ, कलमा पढ़ा है तो बेगैरती नहीं होती। इस याबा हमें दर्श दिया इस याबा ने। अम्मार बिन यासर लोग जुदा हो गए, रिश्ता ताल्लुक कट गया, लेकिन मैं कुर्बान जावा दुनिया को कटिया ते मदीने वाले नाल लड़ गया। दुनिया दारा दे नाल रिश्ता कट गया, लेकिन सोने मोहम्मद दी चौखट दे नाल रिश्ता लग गया। ज़ौक़ से कहिए सुभान अल्लाह। आप कहने लगे इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से ज़ौक़ से कहिए सुभान अल्लाह। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, और लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कमी रह जाएगी। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सिर्फ तारीख लब्बैक वालों का नारा नहीं है। अम्मार बिन यासर का भी यही था, सिद्दीक़ अकबर का भी यही था, उमर का भी यही था, उस्मान का भी यही था, अली का भी यही था। मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं आखिर तो लब्बैक की तो मसला कोई नहीं। तो अगर या रसूल अल्लाह में मसला है तो फिर लगाना रब पे फतवा। रब खुद कह रहा है या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। और अगर अकीदे के एतबार से कोई मसला नहीं तो बीच में अगर
ایسی بات آ جائے جی کہ یہ لبیک والوں کا نعرہ ہے تو ایسا نہیں ہے. توجہ ہے جی, یہ کس کا نعرہ ہے؟ جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہی کہتے سونے میں آتا. اور تسی سارے حضورہ سے حاضر ہیں جی. تو پھر جب یہ نعرہ لگا کرے تو شرما کے نہیں. لوگ کہتے نہیں جی اسی لانے ہیں, ضروری تو نہیں ہاتھ چانے, لیکن قیامت کا دن ہوگا, زبانیں ہوں گی بند, ہاتھ گواہی دیں گے. میں چاہتا ہوں قیامت کا دن ہو, زبانیں بند ہو, ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں. یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو ہاتھوں کو اٹھا کے تیرے نبی کی عزت کے نعرے لگاتا تھا. جب کہیں بھی یہ نعرہ لگے, کسی بھی بزم میں لگے, تو پھر دیوانہ وار ذوق نہ لاتا رسول اللہ میں حضرت عمار بن یاسر کی بتاؤں گا, لیکن پھر دیوانہ وار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پوری محبت سے یہ نعرہ لگا کر آپ یہ دلیل دیا کریں کہ یہ صرف کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, رسول اللہ کے ہر غلام کا نعرہ ہے. اب دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا. توجہ, عمار بھائی بندہ کلمہ پڑھے, عزت دیکھنا مجھے آپ نے عزت کیوں دی؟ حضور کے کلمے کی وجہ سے دی. مجھ سے کتنے سونے سونے لوگ دور بیٹھے ہوئے, سے میں نے کرسی پہ بٹھایا, اور اگر میں کلمہ پڑھ کر عزت ملی اور کرنے لگ جاؤں میں بغیرتی. جس طرح کچھ پیر اور کچھ مولوی, سب کی بات نہیں ہے, مولوی کچھ اپنی مسجدیں اور اپنے مدارس بچا رہے ہیں اور کچھ پیر اپنے آستانے بچا رہے ہیں. میں نے کہا یاد رکھیں, جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلے گا, چاہے وہ مولوی ہے یا چاہے پیر ہے یا چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے, وہ ذلیل ہو جائے گا. اگر عزت چاہتے ہو تو نبی کے دامن سے جڑ جاؤ. ٹھیک کچھ عرصہ پہلے آج کہتے جی کہ نہیں جی ہمیں کیوں نکالا گیا, ہم نے کیا کیا؟ میں نے کہا صرف ایک سال پیچھے چلے جاؤ. تحریک لبیک پاکستان کیا رہی ہے, مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا تحریک لبیک پاکستان کا صرف مقصد ہے حضور کی ختم نبوت پہ پڑا. 2017-18 میں جب دھرنا ہوا, 8 لوگ شہید ہوئے. کس لیے ہوئے؟ واللہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آنے جی کہ اے مولوی آگے کیا کر سکتے, بابا جی آنے تو اسی مولوی نہ آنے پہ تساں ورگے لوگ اگے آنے پہ آ, لیکن ان لوگوں کو ایک ایجنڈا دیا گیا ہے کہ جب بھی کچھ کرنا ہے تو نبی کے نظام اور نبی کی ناموس کے لیے کرنا ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ. وہ لاہور سے چل کر فیض آباد پل پہ, اور جی دیکھیں جی مولویہ مذاق بڑھائی ہے, لوگوں کا جانا آنا کھانا پینا رہ گیا, لیکن وہ مذاق آج نہیں نظر آتی ہے. ایک ہفتے سے جو کشتی جاری ہے, ابھی ایمبولنس نہیں پھنستی, ابھی مریض کو تکلیف نہیں ہوتی, ابھی لوگوں کا راستہ بند نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, لیکن اپنی ذات کے لیے راستہ بند ہو تو ٹھیک, نبی کی عزت کے لیے راستہ بند ہو تو غلط. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہود و نصارہ کا یہ ایجنڈا ہے کہ وہ دین کی طاقت کو اوپر نہیں آنے دیتے. لیکن یاد رکھو, ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. چونکہ مسجد میں بیٹھا ہوں اور میں اپنی زبان پہ نام ہے, لیکن کیا اس وقت کیا ہوا, آئین پاکستان سے ختم نبوت کی شک کو نکالا گیا. تو قبلہ بابا جی نے لاہور بیٹھ کے کہا کھائیں حضور کا صدقہ, عزتیں حضور کی وجہ سے آج نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا. انہیں بھی پیر میرے علی شاہ کی بات یاد آئی. پیر میرے علی شاہ علی نبی اولاد علی, حضور کی آل کا جب نام آئے تو دل کھول کے سبحان اللہ کہا. آجی وہ بات یاد آئی کہ جب قادیانی نے لاہور میں میرے نبی کی ختم نبوت پہ بھونکا تو تاجدار گلرا مناظرے کا چیلنج بھی کیا, یہاں سے مناظرے کا چیلنج قبول بھی کیا اور گولڑا سے اٹھ کے نکلے. آج تو کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت ہے, چاہے ان کو ٹھیک آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی. کہا بابا جی نہ جاؤ,
اے سونا آستانہ سونے مرید ربے پیسے آنے پہ لوگ دینے پہ نظرانے تو تسی کیوں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ایسی پیری فقیری پہ لعنت کہ کتا نبی کی عزت پہ بھونکے اور میرے علی گولڑا میں سویا رہے اور آج کیوں میرے علی کا نام زندہ ہے؟ نام اسی کا واقعی ہوگا کہ جو حضور امام الانبیاء کی ختم نبوت کا چوکیدار بن کے زندگی گزارے گا وہ عمر شیما وہ علم و دین کل عرصہ غازی علم و دین شہید یہ کیا لوگ وہ غازی ملک ممتاز قادری کون جانتا تھا ممتاز قادری کو؟ کوئی نہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سونیا تو نے خرید کر ہمیں انمول بچوں جی تو نے خرید کر ہمیں انمول بابا جی لوگ چلے نہ بجلی کے لیے نہ روڈوں کے لیے نہ کھمبے کے لیے نہ کرسی کے لیے پہلا کرنا جو ہوا کس لیے ختم نبوت کے لیے وہاں سے پہلے بتایا بھائی سکھ کو نہ نکالو سمجھ نہیں آئی بابا آپ کے فیض آباد بیٹھا تو نکلی ہوئی سکھ دوبارہ بحال ہو گئی اور یہ بتا دیا کہ علماء حفاظ اور پیران اسلام اور کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حق ہے کہ وہ نبی کی ختم نبوت کے چوکیدار بن جائے اس وقت نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا جب وہ قانون دوبارہ بحال ہو گیا دھرنا ختم ہو گیا اس دھرنے سے پریشانی تھی دوبارہ دھرنا ہوا گستاخ ہمارے ملک کے اندر ایسی سزائیں یافتہ گستاخ لیکن ہر دور کے اندر غلاموں نے اپنے سینے پہ گولی کھا کر دوسری گولی کے لیے بھی تیار رہے اور پیغام صرف یہی دیا کلمہ پڑھا ہے تو بغیرت نہیں بن کے زندگی گزارتے توجہ ہے جی ذوق سے کہیے سبحان اللہ یہ آج کی بات نہیں ہے اب میں آپ کو عمار بن یاسر کو واپس لے جاؤں کلمہ پڑھ لیا لوگوں نے رشتہ چھوڑ دیا تعلق ختم کر دیے بالکل علیحدہ ہو گئے کہا اب کریں کیا اگر یہ محمد کی طرف چلا گیا نا کلمہ تو پڑھ لی ہے اگر یہ چلا گیا تو پھر ہماری کچھ نہیں رہے گی برادری ہے سوچنے لگے نا آپ کو عمار بن یاسر کو باندھ دیا گیا توجہ رکھیے گا تو بات کی سمجھ آئے گی عمار بن یاسر آپ کو باندھ دیا گیا اتنی سزائیں تھی سزا دینے والا تو تھک جاتا تھا لیکن کملی والے کا غلام نبی کے نام پر ایک کھانے کے بعد دوسری کے لیے تیار رہتا تھا ذوق سے کہیے سبحان اللہ عمار بن یاسر کملی والے کا غلام نبی کا صحابی نبی سے وفا کرنے والا ہاتھ بھی بندے کے پاؤں بھی بندے کے چاچے تائے مامے محلے والے کہہ رہے کہ یا تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے یا پھر موت کو قبول کر لے وہ کہنے لگے مرنا تو منظور ہے پر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہوگی ذوق سے کہیے گا سبحان اللہ وہ کہنے لگے کہ پاویں آگے تیری یار لٹا لے ذوق سے کہیے سبحان اللہ میرے پیرا تھلے میں خط لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا پاویں آگے تیری یار لٹا باندھا گیا مارا گیا پھر آگ جلائی گئی آگے بھی چلی حضور کے غلام کی قمیض اتاری گئی بالکل ننگی پیٹھ اور آگ جلا کر انگارے نکالے گئے سرخ کوئلے یہ نبی کے صحابی کی بات کر رہا دین اتنا آسان ہوتا تو حسین کیوں گئے مدینہ چھوڑ کے کربلا میں اور یہ دیکھیں جی تسی سختی کرتے ہو دین تو نرمی کا درس دیتا ہے میں نے کہا ہاں دین نرمی کا درس اس وقت دیتا ہے جب تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تو معاف کر دو سبحان اللہ تمہاری ماں کو کوئی گالی دے تو معاف کر دو تمہاری بیٹی کو کوئی گالی دے تو معاف کرو دین امن کا درس دیتا ہے لیکن جب بات نبی کی آ جائے تو فرمایا پھر دین امن کا نہیں دین تلوار حیدری کا درس دیتا ہے من سب نبی کا ہاں جی یہ بات ہے جہاں پر اسلام امن کا درس لیکن اسانے ابا جی کے کوئی بندہ گار کرتا ہے اسی جناب اس کی معاف کرنا ہے نہ کرنا ہے اوئے تو میرے پیو کی گال کٹی اوئے تو میری ماں کے راستے میں آیا اوئے تو نے میری بیٹی کا راستہ روکا جہاں پر غیرت جاگتی ہے کدھر گئی وہ قوم جو حضور کی عزت کے لیے غیرت نہیں جاگتی اس کام یہاں پر امن کا اسلام کرتے
یہاں پر تو ہم شیر ہو جاتے ہیں، لیکن جب نبی کی عزت ہو جی بات نہ نکلو حالات ٹھیک نہیں ہے، مولوی نے مذاق پڑھائی، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، ناموس رسالت پہ پیرا داری ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کل ایمان ہے۔ لوگ سے کہیے سبحان اللہ۔ عمار بن یاسر پیرا دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم نے کیسے پیرا، آنکھ باندھے ہیں، پاؤں باندھے ہیں، قمیض اتار دی گئی، آنکھ جلائی، کوئلے نکالے گئے، اس غلام کو، اس حضور کے عاشق کو آگ پہ لٹا دیا گیا۔ عمار جل جاؤ گے اور تھوڑے کوئی ٹائم ہے، نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت عمار بن یاسر کوئی شکوہ تو نہیں کیا، لیکن میرے آقا کے روزے کی طرف، میرے آقا کے شہر مدینہ کی طرف منہ کر کے، میرے آقا کی جانب اپنا منہ کر کے، میرے آقا کی جانب اپنا تصور کر کے کہنے لگے سونیا سیدہ عربیہ مائیا بخش دے جے کوئی بول میں بولیا آجا بلیلی زلفا دے بل کھول جا ہوا اکھیاں دا تیرے لئی کھولیا۔ اے میری کریم آقا اس غلام کلمہ پڑھے آئے اور پیچھے ہٹنا لا نہیں جے، اے غلام نبی دی عزت سے قربان ہونا سے تیار ہے۔ لوگ سے کہیے سبحان اللہ۔ عمار بن یاسر آگ پہ لٹا دیا گیا غلام رسول کو، اللہ اکبر۔ اور کیا جرم، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تو آپ نے کہا پڑھا ہے، برادری بھی جا رہی ہے، رشتہ بھی جا رہا ہے، تلق بھی جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، کہا سب کچھ جائے پر کلمہ نہ جائے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو جب کلمے پر، کلمے والے نبی کی عزت پر اگر کوئی بندہ حملہ کرے تو ہم چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا یوں ہوتا ہے۔ غلام آگ کے اوپر توجہ رکھیے گا، عمار بن یاسر آگ کے اوپر آگ چل رہی ہے، غلام جب آگ پہ لیٹا، میرے آقا کو خبر ہو گئی، میرے آقا تشریف لے آئے، جب جناب والا عمار بن یاسر کے سامنے آئے، توجہ سے کہیے سبحان اللہ، میرے آقا کے غلام کے سامنے آئے، آتے ہی کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے غلام کو مت جلانا، جس طرح تو جناب ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے آقا نے غلام کی طرف دیکھا، شکوہ نہیں کیا، لیکن التجا کی نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا تمہارا یا رسول اللہ۔ میرے آقا کو شکوہ نہیں، کہتے آگے ایک دفعہ مارنا چاہتے نے، جے 100 دفعہ اللہ زندگی دے دے، تے اے آپ کا غلام آپ کی عزت تے پیرا دے دیا، 100 دفعہ موت قبول کرنا سے تیار ہے۔ پھر بابا جی نہیں گل کہ مالک پر کان نہیں کرتا۔ میرے آقا کریم نے آپ کی طرف اشارہ کیا، ٹھنڈی ہوگی۔ عمار بن یاسر کو قریب بلایا تو آپ کے وہ جسم جل کے نا، تو آپ کے جسم سے جلنے سے خون اور پیپ کی بدبو، لیکن وہ آج بدبو نہیں تھی۔ میرے آقا نے قریب کر کے، کہ عام بندہ کو یہ اس کا خون پیپ سے بو آتی ہے، لیکن جو حضور کے عشق کے لیے خون دے نا، اس کے خون سے بو نہیں آتی۔ ذوق سے کہیے نا سبحان اللہ۔ میں نے کہا خون اگر یزید کا ہو، خون اگر یزید کا ہو تو زمانے والوں بدبو آتی ہے، لیکن خون اگر حسین ابن علی کا ہو تو خوشبو آتی ہے۔ قریب آئے، نکل رہا ہے خون، ہونا چاہیے تھا یہ، لیکن ایسا نہیں۔ کیوں کہ مالک کن نہیں لگے۔ میرے آقا نے قریب کیا، پہلی گل آگ ٹھنڈی ہو گئی، دوسری گل میرے آقا نے غلام کو سینے لگا لیا۔ یہ سینہ بھی کہاں ملتا؟
سینے لگایا پھر میرے آقا نے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا رب کعبہ کی قسم لوگوں عمار بن یاسر کی پیٹھ عمار بن یاسر کی پیٹھ سے نکلنے والے خون سے وہی خوشبو آئی جو کربلا کے اندر حسین ابن علی کے خون سے آئی یہ بات کیا ہے یہ خون کی خوشبو کیسے فرمایا جو خون نبی کے لیے نکلے اور پھر حضور آ جائے یہ وفاداری رسول کا صلہ ہوتا ہے یہ وفاداری رسول کا جو بندہ وفا کرتا ہے اس کو حضور کی در سے یوں ہی لیا جاتا ہے ہم پتہ نہیں کدھر چلے گئے نبی کا میلاد کر لیتے ہیں اور میلاد کرنے کے بعد ہم سمجھتے حق ختم ہو گئے نماز ضروری ہے توجہ ہے جی ایک دفعہ آخو سبحان اللہ روزہ بھی ضروری ہے حج بھی ضروری ہے زکوٰۃ بھی ضروری ہے صاحب استطاعت اس حج زکوٰۃ لیکن یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں پہلے حضور کی محبت جو لوگ بڑے نمازی ہیں نا اچھی بات ہے ان کو سلام پیش کرتا لیکن نماز تو پڑھتے ہیں مسجد کو آباد کرتے ہیں لیکن وہ ناموس رسالت کے لیے کردار نہیں ادا کرتے وہ ان کی سجدے نہیں ہیں بلکہ ٹکرے ہیں جو کبھی قبول نہیں ہوئے کیوں جی اتنی سردی میں وضو کیے ہے جی دیکھیں وضو کرنے کے بعد پھر ہم آئے مسجد میں ہم نے نماز پڑھی اور عشاء کی 17 رکعتیں پڑھی پھر 2 رکعت نماز نفل توبہ بھی پڑھی اور آپ کہہ رہے ہیں قبول نہیں میں نے کہا نماز اسی کی قبول ہوتی ہے نا نماز اسی کی اللہ قبول کرتا ہے جو نماز عشق رسول کے اندر ادا کی جاتی ہے دل میں جو حضور کی محبت نہ ہو گئے تو بندہ ہمیں لاکھ سجدے کرے اس کا سجدہ قبول ہے تاریخ لگائی پاکستان کی ایک ریلی تھی حویلیہ کے اندر اس حویلیہ ریلی کیسی تھی جی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ناموس رسالت کی ریلی تھی بلکہ میلاد نبی کی ریلی تھی اس میں کوئی اور ایجنڈا بھی نہیں تھا وہاں پر غلامان رسول کو مارا گیا بات بڑی لمبی ہے لیکن میں یہاں سے آپ سے بات کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں وہاں پر شہید ہونے والے 3 اب تو 4 ہو گئے خبریں یہ بھی ہے کہ جو زخمی تھے ان میں سے 5 کی گنتی پوری ہو گئی ہے ایک شہید اب اس شہید کو لے کر اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے جہاں جاتے ہیں کوئی بات ہی نہیں سنی ایک کی ماں کے پاس گئے جا کر پوچھا آپ کے بچے کا فوت تو ہو گیا نبی کی عزت کے لیے شہید ہو گیا ہے جان اس نے دے دی ہے لیکن علامہ صاحب حسین رضوی نے فون کیا تو آپ کی اس بچے کی شہید کی بات کہتی ہے میرے بیٹے کے پوسٹ مارٹم کی بات کرتے ہو اگر اس پوسٹ مارٹم سے نبی کی عزت کا جھنڈا مزید بلند ہوتا ہے یہ تو پوسٹ مارٹم کو یہ تو معمولی سی بات ہے میں ماں اپنے بیٹے کی بوٹی نبی کی عزت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ نبی فقتلوہ بات کی سمجھ آئی جی میلاد بھی بنائے لیکن میلاد والے نبی کی عزت کے چوکیدار بن جائے نوکر بن جائے جب تک میلاد والے نبی کی عزت کے چوکیدار نہیں ہیں نہ نمازیں قبول ہے نہ روزے قبول ہے نہ ہمارا حج قبول ہے نہ ہماری کوئی چیز حضور سے محبت میلاد تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو نبی کا میلاد کرو خوشیاں مناؤ خوش ہو جاؤ لیکن صرف میلاد ہی نہیں کرو بلکہ میلاد والے نبی کی عزت اور ناموس کے پہرے دار بھی بنو اللہ کے رسول اللہ و خاتم النبی محمد اللہ کے رسول ہے پر رسول کیسے آخری نبی جہاں پر آپ کے ختم نبوت کا اختتام ہو گیا یہ ختم نبوت پہ ایک جملہ اور آپ کی بات مجھے یاد ہے منڈور روڈ پہ پروگرام قریب ہے وہاں پر میں انشاءاللہ کروں گا ایک ہی بات ختم نبوت پہ تقریر ختم ہو جائے حضور آخری حضور جو حضور کو آخری نہ مانے اب دیکھیں میں نے آپ کے پاس ایک بات کی کہ وہ میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے جتنے بھی رسول اور نبی ہیں نا ان کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہے اسی لوگ علیہ تک بھی نہ سمجھے پتہ نہیں کدو سمجھے وہ رات کو جناب گجرانوالہ کے اندر میں نام نہیں لیتا وہ ایک تقریر کر رہا تھا اپنے آپ کو قائد کہنے والا تو وہ پڑھا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھی اتنا رہا اور الا اللہ پڑھ رہا ہے آج تک کہ محمد رسول اللہ نہیں چھوڑیا لیکن لا الہ الا اللہ تو وہ بھی پڑھتے تھے آگے پڑھ جانو
منشور کی توجہ ہے جی، توجہ رکھیے گا میری طرف، یہ بات بالکل ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کم و بیش جتنے بھی اللہ کے نبی رسول ہیں ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000۔ کتنی جی؟ 1,00,000۔ سب کو پتہ ہے نا ایسا ہی ہے۔ اگر ہم کوئی ایک نبی رسول گھٹا دیں تو کیا ہم مسلمان رہیں گے؟ ایمان نال دسو، اے بڑے بڑے بابے جڑے بیٹھے توجہ دیو، ایک نبی کٹائیے تو بندہ مسلمان رہنا ہے، تو جے ایک نبی اپنے کول ودا چھوڑیے پھر بھی بندہ مسلمان رہنا ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے جی کہ کم و پیش کا جملہ تو اسے آتا ہی نہیں، جو کہے جی کہ 1,40,000 نبی آئے، سارے آپ کو استغفر، تو کیا یار وہ تمہیں کون سا نظام اور کون سی مدینہ کی ریاست اور کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے۔ اب آپ کے لیے میں ایک سمجھو نمائندہ اور پوری تحریک کی طرف سے کوٹے کی طرف سے بیٹھا ہوں ذمہ دار، اور میں کوئی بھی بات کروں گا وہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جو ملک اور ملک کے اندر صرف اپنا راج چاہتا ہو اور پھر کہے گی کہ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے تو ہم اس میں مدینے کی ریاست بنائیں گے، ایمان سے مجھے بتائیے جو بندہ بات مدینے کی کرے اور نبیوں کا پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے آئے، غلط کی سمجھو، انی بات عزت نہیں کرنی چاہیے ہے۔ پیوی جو غلط ہوئے نا آتے ہوئے اسرائیل کیانی صاحب، آپ تحریک لبیک کافی کوٹا کے ذمہ دار ہیں، آپ آتے ہوئے بات کرتے تھے جی کہ میرا سٹیٹ کیا نظری ہے، یہ پیوی غلط ہے تو اس کی بھی آپ صاحب جی غلط ہو، تو جو ہے نا میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے، بولو مصطفیٰ کے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت کہ 1,40,000 کدھر لکھیا ہے؟ میں کہ لکھیا ہویا ہے کہ 1,40,000 نبی، میں کہ کتے لکھیا ہے؟ میں نے پوچھا گیا، میں کہ کلیات احمدیہ کے اندر، یعنی قادیانیوں کی کتاب میں لکھا ہے 1,40,000، لیکن مسلمانوں کی جو کتاب ہے نا قرآن اور نبی کا جو فرمان ہے اس میں یہی ہے اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اتنا پھر بھی نہیں سمجھتے، پھر کبھی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم تمہیں حضور کی شریعت سے آزاد کریں گے، کلمے سے آزاد، لوگ ساڑھے ہڑوی جناب پیچھے پہ ہوئے پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ میری بات سنو، کسی بندے کی شخصیت پرستی نہ کرو، چاہے وہ کوئی لیڈر ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مولوی ہے، اسی کی عزت کرو جو تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے کے جائے، اور جب اس کے اندر ٹھیک پڑھیں گا آ جائے تو اسے اللہ حافظ کہہ دو۔ ہم لبیک والوں نے بھی کلمہ خاتم الرسول کا نہیں پڑھا ہے، مدینے کے بادشاہ کا پڑھا ہے۔ جب تک ان کا نظریہ یہی ہے نظام مصطفیٰ کے لیے تو انشاءاللہ حضور کے نظام کے لیے ہماری اولادیں آگر، ہمارا مال آگر، ہماری جان آگر، ہم آگر، اور انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کی کوشش سے اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ یا رسول اللہ سب کی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بھائی اتنی بات کو آپ سمجھیں، یہ طریق لبیک کا منشور بھی ہے۔ ایک میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن جواب بھی خود دے دوں گا، لیکن سوال کر رہا ہوں، یہ ملک بنا تھا کس نام پہ پتہ ہے؟ کلمہ شریف کے نام پہ۔ کس نام پہ؟ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امامت صغریٰ کے لیے حضرت شاید میں نے آپ کے پاس یہ بات کی یا نہیں کی تو سن لیں۔